اب مال آئے گا تو مال کے ساتھ مال کے تقاضے آئیں گے، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی، مال کے ساتھ دنیا کی محبت آئے گی۔ پھر یہ کہے گا کہ بھئی اس وقت یہ تقاضا ہے، میں مال خرچ نہیں کر سکتا، اس وقت یہ تقاضا ہے۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ ایک جوڑا صبح کو پہنیں گے، ایک شام کو، ایک پیالہ کھانے کا صبح آئے گا تیار، ایک شام کو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ زمانہ کب آئے گا، یہ زمانہ کب آئے گا، یعنی جلدی سے آ جاوے، یہ زمانہ جلدی سے آ جاوے تاکہ ہم دین کے تقاضوں کے لیے فارغ ہو جائیں۔ کپڑے بنانے کا فکر ہوگا نہ کھانا بنانے کا فکر ہوگا، ایک پیالہ صبح کو کھانے کا تیار، ایک شام کو، اور ایک جوڑا صبح کو بدلیں گے، ایک شام کو۔ اتنے کپڑے ہوں گے تو پھر کیا ضرورت کمانے کی، بدن ڈھانکنے کا کپڑا ہے، اور صبح شام کھانا تیار، ایک پیالہ صبح شام کو، تو پھر کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کی۔ صحابہ نے کہا یہ زمانہ کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا تم آج اس فقر میں اس زمانے کی غنا سے زیادہ بہتر ہو، تم آج اس فقر میں غنا کے زمانے سے زیادہ بہتر۔ آپ نے اپنے صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا، صحابہ کو دنیا کی مشغولی سے ڈرایا تھا کہ مجھے تم پر اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر دنیا کھول دی جاوے، اور جس طرح پچھلے لوگ دنیا میں لگ کر دین سے غافل ہو کر ہلاک ہو گئے، یہ دنیا بھی تمہیں غافل کر کے ہلاک کر دے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں بھائی پھر تمہارے لیے سہولتیں ہو جائیں گی اور پھر تمہیں دین کا کام کرنے کا زیادہ موقع ملے گا۔ میں یاد کر رہا تھا کہ لوگ بجائے اللہ سے حاجت مانگنے کے سبب مانگتے ہیں، جب سبب مل جاتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کام کا ہونا طے کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے، بیماری آئی اللہ سے دوا مانگ رہا، اے اللہ ڈاکٹر مل جاوے، ڈاکٹر مل گیا، اے اللہ یہ دوا مل جاوے۔ ارے تو اللہ سے دوا کیوں مانگ رہا، اللہ سے شفا کیوں نہیں مانگتا؟ دوا استعمال کی چیز ہے اور شفا مانگنے کی چیز ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ لوگ دوا کے ذریعے شفا مانگتے ہیں، وکیل کے ذریعے مقدمے میں کامیابی مانگتے ہیں، اے اللہ اس وکیل کے ذریعے تو کامیاب کر ہی دے، 2 وکیل بدل چکا۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت۔ ہم جن اسباب کی بیڑیاں پڑے ہوئے ہیں نا، اس میں ہم غیبی نظام کی برکتیں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ نے ایسی قوت دی اور ایسی اعلیٰ نسل کی بیویاں دیں تو سلیمان علیہ السلام کو خیال یہ ہوا کہ کیوں نہ اپنی اولاد میں سے 100 مجاہد اللہ کے دین کے لیے تیار کیے جائیں۔ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ اللہ سبب دے دیں گے مگر سبب دے کر ناکام کر دیں گے، سبب دے کر بھی ناکام کر دیں گے، یہ بتلانے کے لیے کہ اختیار ہمارے ہاتھ سے نکل نہیں گیا۔ یہ نہیں کہ اگر تمہیں سبب مل گیا تو تمہیں اختیار مل گیا۔ صحبت کی 100 بیویوں سے، فرشتے نے کہا پہلے آ کر کہ انشاءاللہ کہہ دو، لیکن اس وقت انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ کی ذات سے ہونے کو کہنا بھول گئے، اللہ کی ذات سے ہونا کہنا بھول گئے۔ اپنی قوت صلاحیت پر آدمی کو جب اعتماد ہو جاتا ہے نا تو پھر شکلیں اور اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ سب یہ صحبت کی ایک کو حمل ٹھہرا، ایک کو حمل ٹھہرا، 99 بیویوں کا حمل نہیں ٹھہرا۔ پہلے تو یہ بات دکھلا دی، پھر یہ نہیں کہ تم یہ کہو
کہ چلو ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے، ایک میں تو ہم کامیاب ہو گئے، کیا اگر تمہیں 1% کامیابی ملے تو اسے بھی اللہ رب العزت ناکامی میں تبدیل کر دیں، وہ حمل بھی ساقط ہو گیا، وہ حمل بھی گر گیا، دایا نے لا کر وہ جسم کا ٹکڑا، جسم کا لوتھڑا وہ لا کر ڈالا کرسی پر کہ یہ ایک حمل وزن ضائع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میرے بھائی سلیمان اگر انشاءاللہ کہہ لیتے، انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی تمام استعداد اور قوتوں کا اور اپنے تمام مادی اسباب کا سب کہیں کا انکار کرتے ہیں اللہ کی قدرت کے مقابلے میں، یہ ہے انشاءاللہ کا تقاضا، لیکن وہ کہنا بھول گئے۔ آپ نے فرمایا اگر میرے بھائی سلیمان انشاءاللہ کہہ لیتے تو 100 کے 100 بیویوں سے 100 بیٹے پیدا ہوتے، یہ تھی بات۔ خوب سمجھنا چاہیے کہ 2 راستے ہیں قدرت سے فائدہ اٹھانے کے، ایک راستہ کائنات کے ذریعے، ایک راستہ احکام کے ذریعے۔ احکام کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اعمال کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں، کائنات کے ذریعے فائدہ اٹھانے کو اسباب کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو عزیزوں ہمیں یہ سکھلایا گیا تھا کہ عمل کی قوت، عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو، میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، عمل کی قوت جس میں سبب کا کوئی ذکر نہ ہو جب ظاہر ہوگی جب تم اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اللہ کے سامنے عمل ہی پیش کرو، اسباب کتنے بھی ناکارہ اور اسباب کتنے بھی کم ہوں، جب تم عمل پیش کرو اللہ کے سامنے تو سبب کا ذکر نہ کرو، کیونکہ سبب غیر یقینی، اعمال یقینی، سبب بالکل غیر یقینی، اعمال بالکل یقینی، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، دونوں کے درمیان اتنا تضاد ہے، اعمال بالکل یقینی ہیں، اسباب بالکل غیر یقینی ہیں۔ ہمیں دیکھو جتنا سبب پر یقین ہوتا ہے نا اتنا ہی ہماری دعاؤں میں اسباب دخیل ہوتے ہیں، جتنا سبب پر یقین ہوگا اتنا ہی تمہاری دعا میں اسباب داخل ہوں گے۔